آج چھٹی شریف ہے، چاند کی 6 تاریخ ہے، اور جس چاند کی 6 تاریخ کو ہندوستان کے اندر کفر کے ظلمت اور اندھیرے کو دور کرنے والی شخصیت اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والی شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک ہے، اور آپ کے عرس مبارک کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اولیاء کاملین آج کی نسل ان سے بیگانہ ہو رہی ہے، جبکہ اسلام پہنچانے والے اور ہماری نسلوں کو اسلام سے روشناس کرانے والی یہ عظیم شخصیات ہیں اولیاء کاملین اور علماء ربانیین، جن کا احسان ہندوستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم ہماری نسلوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے دور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا چلنا پھرنا، ان ہستیوں کا ہر قدم وہ سنت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا آئینہ ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اولیاء کاملین کی صحبت میں ایک گھڑی گزار دینا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور اولیاء کاملین کو اللہ بزرگوں نے فرمایا اولیاء را ہست طاقت از الہ، اولیاء را ہست طاقت از الہ، باز گرداند تیر جسترا، فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا سے اولیاء کاملین کو یہ طاقت اور ان کو یہ قوت عطا کی جاتی ہے کہ کمان سے چھوٹا ہوا تیر جو ہے وہ واپس لا سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
آپ آج سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے ہیں، اور آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آپ مرید ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء کاملین تھے۔ آپ نے جب مرید فرمایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جو تعلیمات آپ نے ارشاد فرماتے گئے، آپ نے جو ہے فرمایا کہ اٹھو 2 نفل پڑھو، نفل پڑھنے کے بعد پھر فرمایا پھر نفل پڑھو، پھر ان نفل پڑھے، پھر فرمایا یہ تسبیحات کرو، تسبیحات کیں، پھر فرمایا 2 نفل پڑھو۔ آپ جو ہے مرید کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا ادھر آگے آؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آگے آئے، آپ نے 2 انگلیاں جو ہیں ان کے سامنے کیں، آپ نے فرمایا ان 2 انگلیوں کے اندر دیکھو۔ جب 2 انگلیوں کے اندر دیکھا تو آپ نے پوچھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بتاؤ کیا چیز نظر آئی؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضور 18,000 عالم اس 2 انگلیوں کے اندر نظر آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس امت کے ایک ولی کامل، ان کی 2 انگلیوں کے اندر جو ہے 18,000 عالم ہیں، تو جس کے وہ امتی ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت پہنایا، اور ساتھ ہی آپ نے خرقہ خلافت، چونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے والد کی طرف سے حسینی ہیں، اور والدہ کی طرف سے جو ہے حسنی، آپ کی یعنی آپ حسنی حسینی سید ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر اپنے پیر کی خدمت میں جو ہے 20 سال تک رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے جدا نہ رہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ سفر کا ارادہ فرمایا۔ جب سفر کا ارادہ فرمایا تو ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر آپ کے مریدین تھے۔ رے کے علاقے میں پہنچے تو رے کے علاقے میں بہت بڑا جو ہے ایک آتش خانہ تھا، جہاں پر جو کئی مربعوں میں پھیلا ہوا تھا، آگ ہی آگ جل رہی تھی، اور وہ آتش کدہ اتنا قدیم تھا کہ ہزاروں سال سے آگ اس کے اندر جل رہی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں مجوسی جو تھے اس کے آس پاس جو ہے عبادت کر رہے تھے، آگ کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اپنے مریدین کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ
آپ جو ہے میرے لیے کھانا پکائیں، اپنے لیے بھی کھانا پکائیں۔ جب کھانا پکانے کے لیے حکم دیا، مریدین نے سوچا کہ آگ کا بندوبست نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ بے شمار آگ جل رہی ہے، اس سے کوئی تھوڑی سی آگ لے لیتے ہیں۔ مریدین ان مجوسیوں کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ہمیں کچھ آگ دے دو تاکہ ہم اپنے پیر و مرشد کا کھانا تیار کر سکیں۔ مجوسیوں نے کہا یہ آگ جو ہے ہمارا خدا ہے، ہم اپنا خدا کس طرح تمہارے سپرد کر سکتے ہیں، تمہیں پیش کر سکتے ہیں، ہم تو ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی لیکن نہ مانے۔ مریدین جو ہیں واپس آ گئے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور عرض کی کہ حضور آگ نہیں مل رہی، یہ مجوسی جو ہیں یہ آگ نہیں دیتے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھے اور ان کا جو بڑا عالم تھا، بڑا مذہبی رہنما تھا مجوسیوں کا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے کھانا پکانا ہے تو کچھ آگ دے دو۔ اس مجوسیوں کا سب سے بڑا عالم وہ کہنے لگا کہ یہ آگ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس آگ کی پرستش کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے تجھے؟ اس نے کہا بچپن سے ہی میں آگ کی پوجا کر رہا ہوں، 80 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا چھوٹا سا، جو آخری عمر میں ہوا، اس کو گود میں لے کر بیٹھا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے، اپنا ہاتھ آگ میں ڈال، یہ آگ تجھے جلاتی ہے یا نہیں؟ اتنے سال عبادت کرتے ہوئے ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آگ کی تو فطرت ہے، وہ جلائے گی۔ آپ نے فرمایا پھر اتنا طویل عرصہ جو ہے اس کی عبادت کرنے، اس کی پوجا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجوسیوں کا عالم کہنے لگا بات یہ ہے کہ کل یہ قیامت کو ہم کو یہ جلائے گی نہیں، ہم اس وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آج تمہیں چھوڑ نہیں رہی، آج جلاتی ہے، کل قیامت کو کیوں نہ جلائے گی؟ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ کل نہیں جلائے گی، آج جلاتی ہے؟ آپ نے جو ہے اتنا کہا، اس کا چھوٹا بچہ چند سال کا جو چلنے کے قابل تھا، 8-10 سال کا بچہ، آپ نے جو ہے اس کی گود سے جو ہے چھین لیا اور چھین کر اس آگ میں آپ داخل ہو گئے۔ جس وقت آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو چھین کر آگ میں داخل ہوئے، وہ مذہبی رہنما کھڑا ہو گیا، رونے لگا اونچی اونچی آواز سے، میری عمر کی آخری کمائی تھی، یہ میرا ایک ہی بچہ تھا، بابا خود بھی مرا اور میرے بچے کو بھی مار دیا۔ اب جتنے ہزاروں کی تعداد میں موجود
پوجا پاٹ کرنے والے لوگ موجود تھے، مجوسی، وہ سارے کے سارے رونے لگ گئے۔ اب کسی کو کیا ضرورت کہ آگ کے اندر جائے؟ اب 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب چند گھنٹے گزر گئے تو حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی انگلی پکڑے ہوئے وہ بچہ چلتا چلتا باہر آ گئے۔ اس نے جس وقت بابا جی کو بھی اور اپنے بیٹے کو صحیح سالم جو ہے دیکھا تو بھاگ کے اس نے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، وہ مذہبی رہنما پوچھتا ہے، بیٹا آگ نے تجھے جلایا نہیں؟ بیٹے نے کہا، یہ بابا جی مجھے باغ کی سیر کروا کے لا رہے ہیں۔ یہ آگ تو نہیں تھی، یہ باغ تھا، اور یہ باغ کی سیر جو ہے مجھے کروا کے لا رہے ہیں یہ بابا جی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی اس کرامت کو جب دیکھا، اس نے کہا کہ ہمارا مذہب جھوٹا ہے، صحیح دین وہ تمہارا ہے، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ خواجہ عثمانی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس مذہبی رہنما نے، مجوسیوں کے سب سے بڑے عالم نے اسلام کو قبول کیا۔ جب اس نے اسلام کو قبول کیا تو ہزاروں کی تعداد میں مجوسی جو تھے وہ بھی اسلام کو انہوں نے قبول کر لیے۔ یہ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد۔ جب ایسی جو ہے عظیم شخصیت کے جو ہے عظیم شخصیت پیر ہو تو مرید ان کی بھی شان کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے پیر و مرشد کی 20 سال تک جو ہے خدمت فرمائی، 20 سال تک خدمت میں رہے، اور 20 سال کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت آپ کو جو ہے ہر طرح علم سے، عمل سے، تقویٰ میں ہر اعتبار سے کامل فرما دیا، اس کے بعد خرقہ خلافت عطا فرمائی اور فرمایا کہ اب تجھے اجازت ہے جہاں چاہیں چلے جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مجھے تبرکات آئے ہیں یہ تبرکات بھی تیرے سپرد کر دو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص، خلیفہ خاص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہاں سے جو ہے چلے اور فرمانے لگے کہ اب ہم دنیا کی سیر کرتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مختلف ممالک کے اندر گئے، وہاں پر اپنا فیض عطا فرمایا، اور پھر حج پر آپ جو ہے کے لیے جب تشریف لے گئے، بیت اللہ کی زیارت کی، دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ میرے مقصد کو عطا فرمائے۔ غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، ہم نے تجھے تیرا مقصد عطا کر دیا۔
اور فرمایا کہ اے معین الدین، قیامت تک جو بھی تیرے ساتھ عقیدت مندی کا اظہار کرے گا ہم اس پر جنت کو لازم کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، آواز آئی وعلیک السلام یا قطب عرب العجم، اے عرب و عجم کے قطب آپ پر بھی سلام ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار نے جو ہے خواب میں پھر ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا تمہاری ڈیوٹی ہم نے ہندوستان میں لگا دی۔ عرض کی حضور میں تو ہندوستان میں کس جگہ؟ فرمایا اجمیر میں لگا دی۔ عرض کی کہ میں اس راستوں کو جانتا نہیں، کہاں اجمیر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر کے سارے راستے دکھا دیے اور پہاڑیاں دکھا دیں اور سارا منظر دکھا دیا کہ یہاں آپ نے ڈیرا لگانا ہے۔ آپ پھر واپس آئے، لاہور میں حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ 40 دن تک جو ہے چلہ کیا آپ نے، 40 دن تک چلہ جو ہے حضور خواجہ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے بھرپور کر دیا، تو بے ساختہ جو ہے زبان پر شعر جاری ہو گیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ آپ نے جس وقت بھرپور کیا، پھر آپ جو ہے اجمیر شریف گئے اور ہندوستان کہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ شان ہے اولیاء کاملین کی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔